ادا کرے اور یہ سمجھے کہ میں جب اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں تو وہ ملک کی خدمت در حقیقت اسلام کی خدمت ہے، اور اسلام کی خدمت ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے جو اس کے لیے زندگی بھر اس کے لیے ثواب کا سبب بنے گا۔ لہذا جو شخص جس شعبہ زندگی میں ہے وہ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ملک کی ہمدردی اور ملک کے ساتھ جذبہ حب الوطن کے ساتھ جب یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کو پچھلے فتنوں سے بچایا ہے اسی طرح انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دارالعلوم کے اندر پہلے دن سے، کیونکہ ہمارے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے اس ملک کے قیام میں نہ صرف جد و جہد کی بلکہ عظیم قربانیاں دی، اور پاکستان بننے کے بعد یہ جو میں آپ کو دستور کی دفعات بتا رہا ہوں، جس قرارداد مقاصد کے تحت یہ دستور کی دفعات وجود میں آئیں، اس کو منظور کرانے میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والد ماجد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور دوسرے علماء کرام کا بڑا اہم حصہ تھا۔ اس لیے انہوں نے دارالعلوم کراچی جو قائم کیا وہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں تھی کہ جس طرح اور مدرسے قائم ہوتے ہیں تو دارالعلوم بھی اسی طرح قائم ہو جائے، بلکہ در حقیقت دارالعلوم کراچی کو قائم کرنے کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس دارالعلوم کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ملت کی رہنمائی کر سکیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علوم بھی پڑھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تیار کیے جائیں کہ جو علوم عصریہ کے اندر مہارت رکھتے ہوں اور ہر شعبے زندگی میں اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ایک آرزو تھی، ان کی تمنا تھی۔ کوشش کی جا رہی ہے دارالعلوم کراچی کے اندر کہ حضرت والا کی آرزو، ان کی تمنا اور ان کے عزائم اور مقاصد کے تحت اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ اسی لیے دارالعلوم کے اندر الحمدللہ ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے ہر قسم کے شعبے قائم کیے گئے ہیں جو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پیش نظر تھے۔ آج کے اس مظاہرے میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں ہمارے درس نظامی کے طلبہ بھی ہیں، اس میں مدرسہ ابتدائیہ ثانویہ کے طلبہ بھی ہیں، اس میں ہیرا فاؤنڈیشن کے طلبہ بھی ہیں، اور اسی وقت ساتھ ساتھ مدرسہ البنات کے اندر خواتین اور طالبات کا اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پر پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں وہ کردار ادا کر سکیں جو ہم سے مطلوب ہے۔ الحمدللہ اس موقع پر مجھے یہ خوشخبری دینے میں بھی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ کل ہی الحمدللہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول جس میں او لیول کی پہلی بار او لیول کے بچوں کا امتحان دلوایا گیا تو اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ 100% آیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ 100% بلکہ 50% اس میں جس کو گریڈ اے کہا جاتا ہے یعنی عالیہ درجہ، سب سے اونچا درجہ، اس میں 50% کامیاب ہوئے ہیں، اور کسی کا بھی درجہ مقبول تک نہیں پہنچا بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ جید یا جید جداً تک ہے، اس سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ ہمارے سارے شعبوں میں درس نظامی کی وفاق کا امتحان ہوا تو اس کے اندر الحمدللہ دارالعلوم کے اندر دارالعلوم نے شاید سب سے زیادہ پوزیشنیں حاصل کی،
اور اسی طرح مدرسہ ابتدائیہ اور ثانویہ کے جب امتحانات ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس مدرسہ ابتدائیہ اور ثانویہ کے نتائج بھی دوسرے اسکولوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری بزرگوں کی دعاؤں سے یہ کام اس طرح چل رہا ہے، اور ہمیں آج اس موقع پر جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پاکستان کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، یہ عزم تازہ کرنا چاہیے کہ ہر شعبے میں جہاں بھی ہم ہیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بری کوششیں صرف کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سمجھنا کہ جب ایک ادارہ یا ایک شخص معاشرے کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہے، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک چراغ جلتا ہے تو چراغ سے چراغ جلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ تو ہمیں پورے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ان تمام کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر رکھے اور ہم بھٹکنے نہ پائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کو ترقی اور استحکام سے نوازے، اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔